السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 7واں پارہ سورۃ انعام ہماری جاری ہے۔ 11 رکوع ہو گئے ہیں، یعنی 50 آیات اور 51 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر بہ الذین، ڈرائیے اس کے ساتھ ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، بچ جائیں۔ یعنی جو لوگ یہ ڈرتے ہیں نا کہ اپنے اکٹھے کیے جائیں گے، تو اپنے جھوٹے معبودوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، تو انہیں بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی دوست سفارشی نہیں ہوگا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اور نہ آپ نکالنے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح والعشی، اور شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہ، اس کی رضامندی، ما علیک، نہیں ہے آپ کے ذمہ، من حساب، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابک من علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی، فتطردہم، پس ان کا نکالنا، فتکون من الظالمین، تو ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ یعنی جو لوگ دن رات اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے، تو یہ جو آتے تھے عمرا وغیرہ، وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو پہلے نکالیں، یہ تو ہمارے ذلیل لوگ ہیں، تو ہم آپ کے سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو نہ نکالنا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، نہ انہوں نے آپ کا حساب دینا۔ یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ ایمان کیوں نہیں لائے، تو نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول نے پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پہنچا دیا انہوں نے۔ اگر آپ نے ان کو نکالا، یعنی اس لالچ میں کہ میرے لوگ ایمان لے ہیں، تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اس طرح ہم نے آزمایا ان کو ایک دوسرے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ، مَنَّ اللَّهُ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، جن پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، الیس اللہ، اور کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِعَالِمٍ بِالشَّاکِرِينَ، زیادہ جاننے والا شکر گزاروں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہمارے حکام کے ساتھ، فقل، پس کہہ دو، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کتبہ، لکھ لی، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ رحمہ، اپنے اوپر رحمت، انہ، یہ کہ، من عمل منکم، جو عمل کرے گا تم میں سے، سوءا، برے، بجہالۃ، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ بجہالت، نہ جانتے ہوئے، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، اصلاح، اور اصلاح کر لے، فانا غفور رحیم، پس یہ کہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک، اسی طرح، نفسر الآیات، ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں احکام، ولتستبین سبیل المجرمین، تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ قل، کہہ دو، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، نعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قل، کہہ دو، لا اتبع اہواکم، نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذا، اس وقت، وما انا من المہتدین، اور نہیں میں ہوگا ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل، کہہ دو، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، تم نے اسے جھٹلایا، ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو، بھی جس کو، ان الحکم، نہیں ہے حکومت، الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے، یقص الحق کا، فیصلہ کرتے حق کا، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دو، اگر یہ کہ ہوتا میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو جس کو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وعنده مفاتیح الغیب، اس کے پاس چابیاں غیب کی، لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا ان کو مگر وہی، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو خشکی اور تری میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، ولا رطب، نہ کوئی تر، ولا یابس، نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر سب واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہی ذات ہے جو وفات دیتی ہے تم کو، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم کرتے ہو دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا تم کو اس میں،
लियुक़ज़ा अजल मुसम्मा, ताकि फ़ैसला कर दिया जाए मुद्दत तक मुकर्ररा का। सुम्मा इलैहि, फिर उसी की तरफ मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर बता देगा तुमको, बिमा कुंतुम तामलून, उसको जो तुम करते थे। अब इसमें कोई ऐसी तशरीह वाली बात नहीं है। बताया यही जा रहा है कि जो काफिर हैं और जो ईमान वाले हैं, रसूलों को कहा जा रहा है कि जो काफिर हैं उनका तो आप पीछा छोड़ ही दें, और जो मुनाफिक हैं उनको भी। लेकिन जो ईमान वाले हैं, चाहे वो गरीब हैं, जिस तबके से हैं, तुमने उनको हदायत पे रखना है। वही तुम्हारे सही साथी बनेंगे जो दिल से ईमान ला चुके हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसलिए फिर रसूलों को इसलिए भेज दिया कि जो अपनी गलती के बाद तौबा कर लें। गलती अगर हो गई है, ना जानते हुए हो गई है, तो उससे तौबा कर लें तो अल्लाह ताला बख्श के रहम कर देगा। अल्लाह ताला ने मुजरिम का रास्ता वाज़ह कर दिया है, लेकिन यानी जो तौबा नहीं करेंगे वो मुजरिम ही रहेंगे, उनका रास्ता अल्लाह ने अलग कर दिया। तो कह दो, मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि कह दो कि मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूँ कि तुम करते हो, यानी तुम तो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हो, और मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं लगूंगा। मैं जो पैरवी करता हूँ, मैं वही की पैरवी करता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे कहते हैं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा। मैं तो अपने रब की तरफ से ज़्यादा दलील पर हूँ, तुम इसे जुटला चुके हो, और जुटलाते हुए ये कहते हो कि अज़ाब ला के दिखा दे, हमारे पहले लोगों को ला के दिखा दे। तो ये अल्लाह के पास फ़ैसला है, मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं फ़ौरी तुम्हारा फ़ैसला कर देता। तो गैब की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं। इस तरह क़यामत का इल्म भी गैब की बातों में से है। तो इसकी चाबियाँ अल्लाह के पास हैं। खुशकी, तरी, या कोई पत्ता गिरता है, जो सब कुछ भी है ज़मीन के अंधेरों में, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है, और वो सारा चीज़ उसने वाज़े किताब में दर्ज कर दी है। और वही ज़ात है जो तुम्हें रात को वफ़ात देती है, और वो भी जानती है जो तुम दिन को करते हो। फिर तुम्हें दोबारा उठाएगा। क्यों उठाएगा? ताकि फ़ैसला कर दिया जाए मुद्दत मुकर्ररा का। यानी जब तुम्हारी मुद्दत मुकर्ररा पूरी हो जाती है, फिर मलकुल मौत आते हैं, तुम्हारी रूह निकाल के ले जाते हैं, उसी की तरह तुम्हारा लौटना है। फिर वो बता देगा तुमको जो तुम करते थे। 2 रुकू करवाए हैं, लेकिन सफ़े 3 भी नहीं पूरे हुए। मैं इस पारे के 3 सफ़े करती हूँ। रुकू देखते हैं, जब बड़ा लंबा होता है फिर बोलते हैं, जब छोटा होता है फिर नहीं पता लगता कि ये रुकू छोटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इब्राहीम है, 20 आयत हो गई। 21 नंबर आयत हमने आज पढ़नी है। 13वां पारा है। तबरकलिल्लाहि, और वो सामने होंगे, लिल्लाहि, अल्लाह ताला के, जमीयन सब। फ़काला ज़ुअफ़ाउ, बस कहेंगे कमज़ोर, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया, या इसका मानी यूँ भी हो सकता है जो बड़े ख्याल किए जाते थे, यानी जो कमज़ोर थे उनसे जो बड़े ख्याल किए जाते थे, तो वही तकब्बुर करते थे ना। इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, कुन्ना लकुम, तुम्हारी, तबन, पैरवी करते। फ़हलन तुम गुनूना, बस क्या तुम काम आने वाले हो, अन्ना, हमारे, में अज़ाबिल्लाह, अज़ाब से अल्लाह ताला के, मिन शैइन, कुछ। कालू, वो कहेंगे, ये तो पारा आपने मुझे कहाँ तक बताया था? वो तो मैंने आज सबक लिख दिया, ये वाला, ये आज तो मैंने लिख दिया आज, पता नहीं। लो हदान अल्लाह, अगर हदायत देता हमको अल्लाह ताला, ला हदैनाकुम, अलबत्ता हम हदायत देते तुमको, सवाउन अलैना, बराबर है हम पर, अजजीना, हम गिरिया जारी करें, हम सबरना, या हम सब्र करें, मालना में महीस, नहीं हमारे लिए कोई छुटकारे की सूरत।
وقال شیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، وعدہ کیا تم سے، وعد الحق، وعدہ سچا، ووعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، بس میں نے خلاف کیا تمہارے، ما کان لی علیکم، اور نہیں تھا مجھے علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، الا مگر ان دعوتکم، یہ کہ میں نے دعوت دی تم کو، فاستجبتم، پس تم نے کہا مان لیا، لی میرا، فلا تلومونی، پس نہ تم مجھے ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، فریاد سننے والا تمہاری، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمصرخی، فریاد سننے والے میری، انی کفرتو، بے شک میں نے انکار کیا، بما اشرکتمونی، اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وادخل الذین، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، جنات، باغات میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، جس کے نیچے سے، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، باذن ربہم، حکم سے اپنے رب کے، تحیتہم، ان کی ملاقات یا دعا، دونوں، ملاقات یا دعا، فیہا، اس میں، سلام، سلامتی سے ہوگی، اب یہ ہے کہ اصل میں پچھلی آیت جو میں نے لکھ دی ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس دن جو شخص جن کے پیچھے لگ گئے تھے تو وہ کہیں گے کہ اب ان سے اپنے بڑے لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ بتاؤ تمہارے آج کام آتے ہیں ہمارے، کہ کچھ نہیں آگے کام، کہ دنیا میں ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، بس آپ سے ہمیں کچھ بچا لو، کہیں گے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے نا، ہم پر تو برابر ہے، ہم صبر کریں یا گریہ زاری، یعنی آج کچھ نہیں ہونا، آج تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ شیطان پھر کہے گا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا کام کا،
کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہارے خلاف کیا، مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، سوائے اس کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میرا کہا مان لیا۔ یعنی نبی خیر خواہ ہوتے ہیں، نبی نصیحت کرتے ہیں وہ جو انہیں گمراہی سے نکالیں، شیطان ادھر لے کے جاتا ہے جو گمراہی کی طرف ڈالے۔ لیکن بات یہ ہے جو ذنون نے کہا تو تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم اسے پسند کرتے ہو، تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے، تم اس کی پیروی کرتے ہو، تم جو اصلاح کرنے والے ان کی تم پیروی نہیں کرتے، تو میں تمہاری فریاد آج سننے والا نہیں، نہ تم میری فریاد سننے والے ہو۔ یعنی آج کوئی فائدہ نہیں ہونا، اب میں نے انکار کر دیا اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، یعنی مجھے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو نیک لوگ ہیں انہیں جنت میں داخل کیا جائے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی ملاقات پھر سلامتی کے ساتھ ہوگی۔ یعنی مومن اور متقی جب ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جو جھوٹے معبودوں کو پکارنے والے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب 9واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ اعراف ہے، 186 آیات ہو گئی ہے، 187 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا واقعہ ہونا، کب ہوگا اس کا واقعہ ہونا۔ قل کہہ دو انما علمہا، بے شک اس کا علم عند ربی، پاس ہے میرے رب کے، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی، ثقلت، بھاری ہو جائے گا، فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا بغتہ، مگر اچانک، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس کی، لفظی مطلب کھوج لگانا، کھوج میں اس کی، یا تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس کی۔ قل کہہ دو انما علمہا عند اللہ، کہہ دو بے شک اس کا علم پاس ہے اللہ تعالیٰ کے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل کہہ دو لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اگر میں ہوتا جانتا غیب کا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، البتہ میں زیادہ کر لیتا بھلائی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ چھوتی مجھ کو تکلیف، ان انا، نہیں ہوں میں، الا نذیر و بشیر، مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو،
من نفس واحدہ جان سے ایک ہی، وجعل منہا اور بنایا اس سے زوجہ اس کا جوڑا، لیسکن علیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، فلما تغشاہا پس جب وہ چھا جاتا ہے اس پر، حملت وہ حمل اٹھا لیتی ہے، حملا خفیفہ حمل ہلکا، فمرت بھی بس چلتی پھرتی ہے اس کے ساتھ، فلما اثقلت پس جب وہ بھاری ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما وہ دونوں پکارتے ہیں اپنے رب کو، وہ دونوں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ان دونوں کا رب ہے، وہ دونوں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا البتہ اگر تو دے ہم کو صالحا نیک اولاد اپنی طرف سے لگانا، نیک اولاد، لنکونن من الشاکرین البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، وہ دونوں پکارتے ہیں اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو جو ان دونوں کا رب ہے، فلما آتاہما پس جب اس نے دے دیا ان دونوں کو، صالحا نیک اولاد، جعلا وہ دونوں بنانے لگے، لہو اس کے لیے شرکاء شریک، وہ دونوں بنانے لگے اس کے لیے شریک، فیما آتاہما اس میں جو اس نے ان دونوں کو دیا، فتعالی اللہ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، اما یشرکون اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں، یشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کی، ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اب یہ جو پچھلا ہمارا ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ ہدایت اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکش میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی لوگ جو گمراہی میں ہیں، جن کا اللہ پر دوبارہ ملنے کا یقین نہیں، اٹھنے کا یقین نہیں ہے، وہی زیادہ آ کے سوال کرتے ہیں بتائیں قیامت کب آئے گی۔ جن کو پتہ ہے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ہر لمحے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اگلا لمحہ قیامت کا نہ ہو جائے، لیکن جو نہیں ڈرتے ان کا یقین ہی نہیں ہے قیامت پہ، تو کہتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو کہتے ہیں اس کے علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا، یعنی مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ۔ کہا وہ آپ سے اس طرح کے بار بار سوال کرتے ہیں جیسے آپ اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اسے پتہ چلا کہ کوئی نبی بھی یا کوئی نیک بندہ بھی وہ اس کھوج میں نہیں لگا تھا قیامت نے کب آنا ہے، بس انہیں پتہ آنی ہے اور اگر لمحہ بھی آ سکتی ہے، اس لیے وہ آپ سے آ کے سوال نہیں کرتے، بلکہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
क़यामत कब आएगी? आपने कहा तेरा बुरा, तूने उसकी तैयारी की है? उसने कहा तैयारी तो कोई नहीं, बस मैं अल्लाह रसूल से डरता हूँ। तो कहा फिर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कहा जिससे तू मोहब्बत करेगा उसके साथ ही होगा। यानी पता था ना कि जो आके ये कहते हैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो कैसी मोहब्बत करते हैं? वो ईमान के साथ अमल भी करते हैं, अल्लाह के अहकाम को मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के ज़रिए। क्योंकि अल्लाह का अहकाम माने तभी जा सकते जब सीरत रसूल देखेंगे, हम उनका अमल देखेंगे। इसमें तो अहकाम दिए गए, अमल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। अब देखें ना, किताबें कोर्स की होती हैं, टीचर उस किताब को पढ़ता है, देखता है, फिर उसको पढ़ाने के लिए उस्ताद क्लास में आते हैं ना, तो स्टूडेंट तो सब उस्ताद को देख रहा होता है ना कि वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है और उसने क्या बताया है। किताबें तो उनके सामने अभी बंद होती हैं, वो तो उस्ताद पढ़ के आता है, मुख्तलिफ किताबों से आके पढ़ा देता है। तो इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है, इसलिए उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया है। अब जो उलमा हैं, जो इल्म देने वाले हैं, चाहे वो दुनियावी इल्म देते हैं या ये इल्म देते हैं, वो जब ये सोचें ना कि मेरी कितनी भारी ज़िम्मेदारी है कि मैं एक नबी की वारिस हूँ, फिर इंसान सोचेगा खुद ही कि वैसी बात मेरे मुँह से ना निकले जो नबियों के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। सिर्फ़ फ़र्क हमारी सोच का है कि जब मैं और आप ये सोच लें कि मैं जो भी काम कर रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, यहाँ आप आ रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए आ रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपके अंदर आगे के घर जाके आप रो डालें, मैं तर्जमा पढ़ के आया, तनु ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, आप उसके लिए तर्जमा पढ़ने आए नहीं, ख़ुद सीखने आए हैं और फिर सिखाने आए हैं। तो सिखाने का जो ताल्लुक़ है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखना है कि उन्होंने कैसे सिखाया है, क्योंकि वो उस्ताद हैं और आलिम उनके वारिस हैं। तो हमने वहाँ से सीखने का। सहाबा किराम के दौर की बात है कि एक शख्स आया, कहा सबको आके कह रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे, वहाँ तो नबी की मिरास तकसीम हो रही है। तो जल्दी जल्दी भागे कि देखें जाके नबी की मिरास तकसीम हो रही है। वहाँ जाके आए कहते हैं कि तुम तो मिरास तकसीम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इल्म तदरीस की मजलिस का यही तो नबियों की विरासत है। वो इल्म ही तो छोड़ के गए, उन्होंने क्या छोड़ा कि जो अल्लाह ने उन्हें दिया उन्हें लोगों तक पहुँचाया, तो यही उनकी मिरास है। तो हम भी कोशिश करें कि इल्म को ना अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, सही इल्म। दूसरा इल्म बहुत है अंदर, जब उसको ज़रा कम करेंगे, यानी एक तो ये है कि जो सही इल्म इनका रखते हैं, अल्लाह माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं, ये नहीं कि हैं नहीं, वो हैं, अभी ख़त्म नहीं हो गए दुनिया से। इसीलिए तो आगे ये सिलसिला चलता जा रहा है दीन का। अगर वो ख़त्म हो गए, दीन का सिलसिला ख़त्म हो जाना है। जब उलमाए खैर उठा लिए गए ना, फिर उलमाए सू रह जाएंगे। फिर हर कोई उठ के जिसको एक लफ्ज़ भी आता होगा ना, उसको 10 बार हाथ चढ़ा के बताएगा ये दीन का हिस्सा है, ये उलमाए सू। उलमाए खैर अब उठते जा रहे हैं, क़यामत के करीब होना यही है कि उलमाए खैर उठ जाएंगे। तो हमने फ़ायदा जितना ज़्यादा उठा सकते हैं ना मौके से, उतना फ़ायदा उठा लें कि जो वो बात जो हक़ बात है उसको मान लें, अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल दें। मेरी ख्वाहिशात कभी दीन नहीं हो सकती, मेरी ख्वाहिश कुछ होगी, इनकी कुछ होगी, इनकी कुछ होगी, और सारी ख्वाहिशात का ढेर लगा लेंगे तो बनेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारी मेरी और आपकी ख्वाहिशात हैं। मेरी और आपकी ख्वाहिशात अल्लाह के मुकाबले में ढेर हैं। उनकी मिसाल राह की मानिंद है जो तेज़ हवा के साथ चली गई, बात ख़त्म। साबित वो रहेगा जो फ़ायदा देता है। जैसे वो जाग की मिसाल भी है ना, जो सूरत नूर में हमने अभी मतलब तब पढ़ी थी कि जब उसे समुंदर में जो आग जलाई जाती है सही चीज़ निकालने के लिए, नीचे ज़ेवरात निकालने के लिए, तो ऊपर जो जाग आती रहती है वो ख़त्म हो जाती है खुद ही। हम तो जब शरबत वगैरह बनाते हैं तो चीनी के ऊपर आती है या गुड़ के, तो हमसे निकालते हैं ना, वो ख़ुद तो नहीं निकल जाती बाहर, ऊपर आ जाती है, हमसे निकालते हैं। वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि जाग खुश होकर जाती रहती है खुद ही, जो फ़ायदे वाली चीज़ें नीचे रह जाती है। इस तरह ये जो शैतान के बहकावे हैं ये सारी जाग है, क्योंकि उसकी ज़ुबानी दावत है। ये कुरान मजीद हक़ है, ये तहरीर सूरत में मेरे और आपके सामने और आपके दिल पर उतारा गया है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई तब्दीली कर सके। आपके दिल पर उतारा गया है। अल्लाह ने इनका ज़िम्मा लिया आपको पढ़ाने का भी, इसको बयान करने का भी। बयान करने का ज़िम्मा कैसे जमा करने का तो हो गया ना कि अल्लाह ने कहा तू जल्दी जल्दी ना कर, हम तुझे याद करवाएंगे तो भूलेगा नहीं। सन्नुकुरियु का फला तंसा, हम आपको पढ़ा देंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो ये तो हो गया तरीका कि आप पे जो नाज़िल है उसको बयान कैसे करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने तो तुम्हारी तरफ नसीहत नाज़िल की है ताकि तुझे लोगों के लिए बयान कर दे। अब बयान वो अपनी तरफ से नहीं करते, वहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलता मगर उसकी तरफ वही की जाती है। तो यानी हर बात अल्लाह के हुक्म से हम तक पहुँची है। अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात किसी की नहीं है। जब मुझे और आपको ये यकीन हो जाएगा ना कि मेरे अल्लाह ने जो है वो हक़ है, अल्लाह ने कहा कि नेक अमाल के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, मुझे इस पर पूरा यकीन होना चाहिए। जन्नत का तो यकीन करोगे, जन्नत है,
لیکن نیک اعمال کی سمجھ ہی نہیں آتے پھر وہاں ہم آ کے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ وہ کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ اللہ نے آزمائش رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو جب نیک فطرت دے کے پیدا کیا ہے تو ماحول بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دے دیتا نا کہ اسی میں رہ لیں. اب آزمائش کیسے ہوتی؟ اور اس کی مثال دنیا سے لیا کریں. میں نے کہا آپ کو بتائی ہے نا کہ کہیں بھی آپ جگہ جاتے ہیں آپ کے لیے ایک پابندی ہوتی ہے، آفس ٹائم ہے مثلاً یا اسکول کے ٹائمنگز ہیں، بچوں کے لیے ہیں کہ یہ اتنے سے اتنے تک یہ پیریڈ اتنا ہے پڑھنے کا، یہ اس کا اور یہ فری کا ہے. فری پیریڈ میں آپ نے جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو ادارہ ہے اس کے اصول کے تحت رہ کے. اپنی مرضی سے وہ بھی نہیں فری پیریڈ آپ گزار سکتے کہ آپ بیٹھے ہیں ہی ہاں گلا ہو رہا ہے گند مچا رہے ہیں، یہ نہیں. اصول کو رکھتے ہوئے کھانا پینا ہے، گند نہیں مچانا. اب یقین جانے جو باہر کے لوگوں کو نا کیوں ہم کہتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. ابھی یہ حال ہی کی بات ہے، وہ جو میرا نواسا آیا ہوا جرمنی سے، پرسوں وہاں دعوت تھی نا اتوار کو، میں نے بتایا تھا آپ کو، سب کھا پی کے فارغ ہو گئے. تو یہ بعد میں اٹھا، ایک شاپر پکڑا، جتنے زمین میں ٹیشو کاغذ آئے سارے اس میں سے ڈالے. اب بعض کہتے ہیں جی یہ ہے اتنا گرا ہوا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس سب نے سراہا کہ دیکھیں یہ اصل میں ہماری اسلام نے تربیت کی تھی لیکن ہم نے کھو دی. وہاں وہ ایک سال رہ کے اسے عادت پڑ گئی اور وہ اٹھائے سارے اس میں. اس طرح میری ایک کلیگ تھی، وہ بھی 19ویں گریڈ کی ریٹائر، اس کا میاں بھی. تو اس کا میاں پہلے فوت ہو گئے تھے، تو باہر بیٹھے گھر کے باہر جب اخبار پڑھتے صبح بیٹھ کے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، پہلے بھی کہتی ان کی عادت تھی، لیکن اخبار شروع کرنے سے پہلے سڑک پہ دیتے جتنے کاغذ پڑے ہوتے تھے نا وہ سارے یا گند اور اٹھا کے نا تو ڈسٹ بن پڑا ہوتا تھا اس میں ڈال دیتے ہیں. کہتی ہے ایک دن میں نے 1-2 دفعہ کہا، میں نے کہا خالد صاحب ذرا خیال کریں، آپ ماشاء اللہ 20ویں گریڈ کے پروفیسر ہیں اور آپ وہ کوڑا اٹھانے والے کے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ ہیں یہاں بیٹھے تو آپ کسی بچے سے گزر کہتے وہ اٹھا کے ڈال دیں. کہتے اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسے کیوں کہہ دوں، تو میں خود صاف کر دیتا ہوں. اس میں 20ویں گریڈ کا افسر ہونا یا بالکل ان پڑھ ہونے کا سوال نہیں ہے. سکھائی کیا چیز کی؟ ہم کالج میں تھے نا جب، تو پرنسپل نے ڈیوٹی لگائی تھی اسٹاف ممبر کی کہ گراؤنڈ کا چکر لگایا کرو، جو گند پڑے لڑکے سے کوئی وہاں سے اٹھا دیں. اور کبھی کبھی پرنسپل کے ساتھ بھی ڈیوٹی ہوتی تھی. اس طرح میری پرنسپل کے ساتھ ڈیوٹی تھی. ایک گروپ کے پاس کے وہاں گند پڑے ہوئے تھے تو پرنسپل اٹھانے کی، میں کہا میڈم میں ہوں نا میں اٹھاتی ہوں. کہتے نہیں مجھے بھی اٹھانے دیں. 1-2 انہوں نے اٹھائے، کچھ میں نے اٹھائے، اٹھا کے جا کے ہم نے نا بن میں ڈال دیا. لڑکیاں کی ہوائیاں نہ اڑ گئی، جیسے ہمارے سے نہیں ہوائیاں اڑتی، پرنسپل سے ہوائیاں اڑتی تھی نا زیادہ کہ یہ کیا ہوا. 2-3 دن ایسا ہوا، اس کے بعد گراؤنڈ صاف ہو گیا. انہیں خود ہی پتہ چل گیا کہ ہم نے نا. یہ ہوتی ہے بات، اس میں بڑا چھوٹے ہونے، نہ کام کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کام کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی انسان بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. اس کا کردار بتاتا ہے کہ کسی کام میں اور میں اللہ نے کہا میں نے کام سے مل گئے ہیں نا لوگوں کے مختلف. تو ہم اپنے آپ کو بڑا کیا، بڑا کون ہے؟ جب ہم نے دن میں اتنی دفعہ کہہ دیا اللہ اکبر تو پھر بڑا کوئی رہ نہیں گیا. ہم جب بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ جانتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو نا عاجز رکھیں، ورنہ جب تکبر آتا ہے نا تو پھر انسان کے عمل سارے خراب ہو جاتے ہیں. تکبر یہی ہے نا کہ اللہ نے ایک بات کہی ہے اور ہم یعنی کئی دفعہ میرے سے جملہ نکلتا ہے کہ دیکھیں ہاں ویسے اللہ کا ہی حکم ہے، لیکن بتاؤ نا میں کیا کروں بچوں، اس معاشرے میں کیسے عمل کروں؟ ایسے جیسے ہم نا بے بس ہو جاتے ہیں. جیسے کیوں بے بس ہے؟ جب کائنات اللہ نے بنائی ہے، حکم میرے اللہ نے دیا ہے، جو کام کر رہی ہوں اس کی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے، تو میری رجوع اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا. تو ہم ہر کام اللہ کی مرضی کے لیے کریں. ہم معاشرے کے رنگ میں اگر رنگیں نا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے تہذیب، غیر اسلامی تہذیب ہمارے ملک میں حاوی ہو گئی ہے. جاری تو تھی جو اب حاوی ہو گئی ہے. تو ہمیں عمل کرتے ہوئے نا ذرا ہچکچاہٹ آتی ہے اسلام کے مطابق چلنے کے لیے. تو اس میں کبھی بھی یار محسوس نہ کریں. اب وہ دیکھیں نا، مطلب میرے بڑے بیٹے دونوں بیٹے، ماموں جو بھی اس کے تھے رشتہ دار، ہم اکٹھے تھے تو ان میں وہ چھوٹا ہی تھا نا، بچوں سے ذرا بڑا تھا لیکن ہم سب سے چھوٹا تھا نا. وہ سوچتا کہ یہ باتیں بنائیں گے، دیکھو جی جرمنی رہ کے آیا ہے کردہ کی پہ کوڑا چکدا کے. اور 2 منٹ صرف لگے، 2 منٹ گراؤنڈ صاف ہو گیا. اور میں ابھی دیکھ کے کہہ رہی تھی، میں کہا دیکھیں مکھیاں اصل میں بہت تھیں، تو کھانے کے دوران مکھیاں بہت تنگ کر رہی تھیں، تو ٹیشو پکڑ رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی جو بھی تھا نیچے پھینکتی جا رہے تھے. میں نے کہا آگے بھی پارٹی کی ہے، کبھی اس طرح وہ نیچے نہیں پھینکتی، ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے میز پہ، وہاں سے اٹھا لیا. تو آج میرے پہ کتنی گندی لگ رہی ہے گراؤنڈ. میں سوچ رہی تھی، اور شاید اگر میرے گھٹنوں میں تکلیف نہ آتی تو وہ کام میں کرتی اس کے بجائے، کہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ میری کلیگ اٹھی ہیں اور اس طرح گند پڑا ہوا اس طرح، تو اس نے اٹھا دیا.
تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا. تو وہ ایک نیکی تھی نا جو کر دی اس نے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو بھی موقع ہمیں ملے تو ہم جو ہے نا وہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سارے اختیار ہیں، میں ماں باپ ہوں، میرے پاس اختیار، میں بچوں پہ حکومت کروں، میں استاد ہوں، شاگردوں پہ حکومت کروں، مجھے 17 گریڈ کی سیٹ مل گئی، افسر بن گیا ہوں میں، تو اپنے ماتحت گارڈ وغیرہ کو یوں سمجھو جیسے وہ کوڑا کرکٹ ہے. تو وہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوتے، ان کے بھی دل ہوتے ہیں. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ کسی چودھری نے سرونٹ کو عید پہ سوٹ دیے تو ایسے پھینک رہے ہیں، یہ تمہارا سوٹ، یہ تمہارا سوٹ. باقی نے لے لیا، ایک نے کہا یہ رکھیں اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے. دوسرا کہتا ہے ڈارے چودھری صاحب دا سوٹ واپس کر رہے ہیں، تین نہیں پتہ تھا انجام کیا ہوگا. انہوں نے کہا میں کتا نہیں، ہڈی کتے کے آگے ڈالتے ہیں، اس طرح پھینکتے ہیں. تو میری کوئی عزت ہے، میری انا ہے، مجھے ایسے سوٹ نہیں چاہیے. حالانکہ وہ دو باپ بیٹا دو تھے اس میں ملازم، اسے دونوں سوٹ واپس کر دیے. گھر آ کے بیٹے نے کہا کہ بس جب مل رہے تھے عید کے سوٹ ہمارے پاس تھے نہیں کہ آپ لے لیتے. انہوں نے کہا میں پرانے کپڑوں میں رہ لوں گا، میں ایسے سوٹ ہی قبول کروں. پھر یہی بات اس کے باپ کو پہنچ گئی. اس کے باپ کو پتہ چلا، اس نے آیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا چل ان دونوں سے معافی مانگ، اور باعزت طریقے سے ان کے ہاتھوں میں سوٹ پکڑا. باقیوں سے واپس ہوئے ان کے ہاتھ میں پکڑا باعزت طریقے سے. ہر ایک کا نا اندر دل ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی خدمت کر کے ساتھ 10 سنا دیتے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کہ اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی. اللہ نے کہا نا کہ دل نہ ٹائم، دل میں اللہ رہتا ہے. باقی جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ڈالیں، جو مرضی کر دیں، لیکن دل کے اندر اللہ رہتا ہے. ہمارے دل کے اندر اللہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کیا مقام ہے اللہ کا اور کس طرح ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اگر میرے پاس کوئی بھی اختیار ہوتا، غیب کا علم ہوتا، جیسے کہتے تھے نبی غیب کا علم جانتے ہیں. نبی کا معنی ہمیں بتایا تھا خبر دینے والا. یہ خود ہی جو شرک کرنے والے ہیں ترجمہ اس کا کرتے ہیں غیب کی خبر دینے والا. پھر نبی الغیب آتا نا لفظ ساتھ، نبی کا مطلب خبر دینے والا. نبا خبر ہے، نبی خبر دینے والا. تو کہا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ساری بلائیاں اکٹھی کرتا، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ آتی، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں جو کہیں مان لاتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ پوچھا گیا نا آپ سے سب سے زیادہ کون ستایا گیا؟ آپ نے فرمایا انبیاء ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ میں ستایا گیا. تو وہ ان کے پاس اختیار ہوتا، جس طرح اتنا بڑا درجہ بڑھا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو واقعی اتنی تکلیفیں جو انہوں نے صحیح ہیں کس کے لیے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ ہم سیدھی راہ پر آ جائیں. اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا؟ ہدی للمتقین. ساتھ استاد کس لیے بھیجا؟ کہ جا کے عمل کر کے دکھا دیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اب یہ اشارہ عورت کے عمل کی طرف ہے. دیکھیں اللہ نے کیسے ایک چیز بیان کی ہے کہ جب مرد اس پہ چھا جاتا ہے عورت حاملہ ہو جاتی ہے. شروع میں ہلکا عمل ہوتا ہے، آرام سے چلتی پھرتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اچھا اللہ سے دعا شروع کر دیتے ہیں. میاں بھی شروع کر دیتے ہیں، بیوی بھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک اولاد دینا. اور جب اولاد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی باتیں سارا کچھ کر رہے ہیں کہ فلاں ذات پہ جا کے میں نے منت مانی تھی، وہاں دھاگا باندھا تھا، وہاں یہ کیا تھا، چادر چڑھائی تھی، اس لیے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. تب اس کو شریک چاہتے ہیں جو کچھ پیدا کرتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور بناتے بھی کس کو ہیں؟ جو ایک تو زندہ پیروں کو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، زندہ پیروں یا کوئی بھی ہوں، طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مردوں کو بناتے ہیں کہ جو اب بیچارے اللہ کے تو محتاج ہم سب ہیں، وہ جو قبر میں چلے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، نہ کہ ہم ان کے محتاج ہیں. تو ہم ایسے جا کے ان کے آگے ایسے سر بستہ ہو جاتے ہیں، ان کے آگے پیٹھ بھی نہیں کرنی، اس طرح کی باتیں. یہ ساری باتیں ہم نے شرک سے باز آنا. اس میں اصل میں شرک کی نفی بھی آئی ہے کہ شرک سے ہم بچ گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا کے رکھے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.